آج ہم آپ کو عابدہ سلطان کی کہانی سنانے لگے، ایک انڈیپینڈنٹ خاتون جن کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ انفیکٹ جو بر صغیر کے مشہور بڑے شاہی خاندان تھے ان سے تعلق تھا۔ یہ ایک ٹپکل شہزادی نہیں تھی، اپنی مرضی سے زندگی انہوں نے گزاری اور بہت کرٹیسزم کا بھی سامنا کیا۔ مگر اس سے پہلے جو انتہائی ضروری بات ہے جو آج سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک باڈی خاتون کی برآمد ہوتی ہے کراچی سے، پچھلے دنوں کی بات ہے۔ بحث چھڑ جاتی ہے سوسائٹی کے اندر، اور یہ سوسائٹی انہی لائنز پہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے جس طرح یہ سوسائٹی کئی صدیوں سے ڈیوائیڈڈ ہے بر صغیر کے اندر، اسپیشلی کہ یہ جو مسلم خواتین ہیں ان کا ایکچولی رول کیا ہے سوسائٹی کے اندر۔ یہ جو اسٹیریو ٹائپ ہم نے بنایا ہوا ہے کہ عورت جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہنی چاہیے۔ ایک اور اسٹیریو ٹائپ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے مردوں پہ۔ جو خاتون معاشی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، قدم باہر نکالتی ہے، اگر وہ کیپیبل بھی ہو تو ہم اس کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہمارے خمیر کا حصہ بن گیا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں اس معاشرے کے اندر وہ سبمسو رول میں دیکھتے ہیں خواتین کو، اور اس طرح کے واقعات جب بھی ہوتے ہیں تو ہم علم بردار بن جاتے ہیں موریلٹی کے۔ کسی بھی کانفرنس پہ دیکھ لیجئے جس میں ویمنس رائٹس کے اوپر بات ہوتی ہے تو پری ڈومیننٹلی مرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں شاید یہ فیصلہ مردوں نے کرنا ہے کہ عورتوں کا ایکچولی مقام کیا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے یہ واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے بھی رہتے ہیں، اور ان واقعات کے اوپر جس قسم کی گھٹیا بحث ہوتی ہے اس ملک کے اندر اس سے شاید ہم آج تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیے یہ جو بر صغیر پاک و ہند کا جو علاقہ ہے اس کے بارے میں، اس کے اندر یہ جو بہت ہی گریٹ خواتین گزری ان کے بارے میں شاید ہم نے تاریخ سے ان کو ہٹا دیا تاکہ وہ ایگزامپلز ہی ختم ہو جائیں آج کی بچیوں کے لیے کہ اسی علاقے کے اندر عورتوں نے اپنی ریاستوں پہ حکومت بھی کی، جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ یہ جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی پاکستان کی، انڈیا کی، اس کے اندر بھی بڑی بڑی خواتین کے نام شامل ہیں۔ رضیہ سلطان نے آج سے کئی صدیوں پہلے اپنی ریاست کے اوپر حکومت کی۔ فاطمہ جناح نے پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ کے اندر بہت بڑا رول ادا کیا۔ رضیہ سلطان کے بارے میں بھی جب آپ آج پڑھتے ہیں، آپ فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھتے ہیں، بینظیر بھٹو کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ان تمام لوگوں نے وہی حالات، وہی سوچ کو فیس کیا جو آج کی خواتین کرتی ہیں۔ یعنی کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے گی اس کے اوپر غلیظ الزامات لگائے جائیں گے، لگاتے رہے ہیں، کتابیں لکھی جائیں گی اس کے اوپر۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ اگست 28 یعنی 28 اگست 1913 عابدہ سلطان از بورن انٹو رائلٹی، شاہی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ایک تصور ہے شہزادیوں کا، شاہی خاندان کی خواتین کا، کہ وہ بڑے بڑے محلوں میں رہتی ہیں، سہیلیوں کے ساتھ باغوں کے چکر لگاتی ہیں، اور پھر ایونچولی ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہ بچے پیدا کرتی ہیں، اور آئندہ آنے والی شاہی خاندان کی نسلیں جو ہیں وہ اس طرح بڑی ہوتی ہیں۔ عابدہ سلطان از ناٹ یور ٹپیکل پرنسس۔ یہ بھوپال کے جو رولر تھے ان کی بیٹی تھی۔ بھوپال اسٹیٹ کے بارے میں جو لوگ نہیں جانتے، اور جانتے شاید اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہسٹری ہے مسلم انڈیا کی وہ 1947 سے سٹارٹ ہوئی، مگر بھوپال جو ہے وہ پرنسلی انڈیا کے اندر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مسلم اسٹیٹ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات بھوپال کے بارے میں یہ بھی ہے کہ فار سینچریز بھوپال کے اندر یہ جو بیگمز آف بھوپال ہیں یہ حکومت کیا کرتی تھی۔ یہ بڑی ہی یونیک بات تھی پوری انڈیا کے اندر۔ یہ صرف فگر ہیڈز نہیں تھیں، یہ ریفارمرز تھیں، نیشن بلڈرز تھیں، اور یہ ایبسولوٹ اتھارٹی سے، جو بیگمز آف بھوپال ہے یہ ایبسولوٹ اتھارٹی سے حکومت کیا کرتی تھی۔ اس بات کو یہ پروف کرتا ہے کہ عورت بھی ایک ریاست کے امور پوری طرح سے چلا سکتی ہے۔ یہ اگین ہماری تاریخ کی کتابوں سے یہ جو باتیں ہیں ان کی جو امپورٹنس ہے ان کو ہٹا دیا گیا۔ عابدہ سلطان کی سٹوری انتہائی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ان کو بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو بڑا نہیں کیا، ان کو پالا نہیں۔ انفیکٹ ان کی جو دادی تھیں، جو ان کے والد کی جو مدر تھیں، انہوں نے ان کی ٹریننگ کی۔ بہت ہی طاقتور سمجھی جاتی تھی عابدہ سلطان کی دادی بیگم سلطان جہان۔
ایک بہت ہی اسٹرکٹ ماحول میں انہوں نے پرورش پائی، اور شروع میں یعنی وہ لکھتی ہیں کہ 4 بجے صبح کے ان کو اٹھا کے قرآن شریف کی تعلیم دی جاتی تھی، جس طرح کہ باقی اس زمانے میں شاہی خاندان کے لوگوں کو دی جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو محل تھا ان کا، اس کے فرش صاف کرنے کی ذمہ داری بھی ان کو دی گئی، تاکہ ان کو ہیوملٹی آئے، کیونکہ آگے چل کے انہوں نے اگر حکومت کرنی تھی یا کسی شہزادے کے ساتھ ان کی شادی ہونی تھی تو ان کے اندر تھوڑی سی ہیوملٹی بھی ہو۔ مگر بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو فارورڈ تھنکنگ فادر تھے، جو رولر تھے بھوپال کے عابدہ سلطان کے، حمید اللہ خان صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کو، اپنی انفیکٹ بیٹیوں کو ریاست کے امور کے اندر بھی ٹرین کیا۔ کوئی چیز آف لمٹ نہیں تھی ان کے بچپن میں، یعنی انہوں نے گھوڑ سواری بھی سیکھی، اور اس کے علاوہ وہ سپورٹس بھی کھیلتی تھیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ اس زمانے میں یعنی ارلی 20th سینچری انڈیا کے اندر اپنے والد کی گاڑیاں یعنی رولز رائس بھی چلاتے ہوئے نظر آتی تھیں شہر کے اندر۔ یہ شاید اس بات کی امپورٹنس کو ایمفسائز کرتی ہے کہ جو بچیاں گھر میں بڑی ہوتی ہیں، ان کے جو فادر ہوتے ہیں، ان کے جو والد ہوتے ہیں، ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے آگے چل کے ان کی زندگیوں کے اندر۔ ان کی جو دادی تھیں وہ کلیئرلی یہ چاہتی تھیں کہ وہ ایک نیکسٹ گریٹ بیگم بنے۔ ظاہر ہے ان کی ٹریننگ اسی طرح ہو رہی تھی، مگر شاید ان کی دادی نے بھی یہ پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ جو یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، جو عابدہ سلطان کی سوچ ہے وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہے، کتنی اسپرٹ ان کی انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جو بڑے ہو کے عابدہ سلطان کی جو انڈیپینڈنٹ اسٹریک تھی ان کی ساری زندگی کے اندر نظر آئی۔ ایک نیچرل ریبل تھی، بال چھوٹے رکھا کرتی تھیں، اور ایک شاکنگ بات تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں چھوٹے بال رکھنا بالکل مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور وہ شاید گھوڑوں کے استبل کے اندر آؤٹ ڈور رہنا زیادہ پسند کرتی تھی اپنے محل کے بجائے۔ جب وہ صرف 12 سال کی ان کی ایج تھی تو ظاہر ہے اس زمانے کے نارمز کے حساب سے ان کی ایک نیبرنگ ریاست کے شہزادے سے شادی کر دی گئی، اور یہ ایک ڈیزاسٹر تھا۔ عابدہ سلطان نے ایک آٹو بایوگرافی لکھی جس کا نام ہے میموائرز آف اے ریبل پرنسس، اور وہ اس شادی کے ایکسپیرینس کو، اس 12 سال کی عمر میں شادی کے ایکسپیرینس کو ایسے بیان کرتی ہیں کہ ہاریفائنگ اور ایک نمنگ ایکسپیرینس تھا۔ یہ جو شادی تھی ان کی، یہ بیرلی 10 سال چلی، یعنی 1 دہائی تک شادی چلی، اور اس شادی کے بعد یعنی شادی کے ختم ہونے کے بعد ایک بٹر کسٹڈی بیٹل ان کے بیٹے کے لیے سٹارٹ ہو گیا عابدہ سلطان اور ان کے ہسبینڈ کے دوران۔ وہ یہ لکھتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کورٹ میں کسٹڈی کے لیے، اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے، مگر ایک ڈرامیٹک شو ڈاؤن ہوا، ایک ڈرامیٹک ایونٹ ہوا۔ عابدہ اپنے والد کے محل سے گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور چند گھنٹے دور جو ان کے شوہر کی ریاست ہے خود گاڑی چلا کے جاتی ہیں، ایک پستول ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ عابدہ سلطان اپنی ساری زندگی نہ کسی سے ڈری، نہ کسی سے انٹیمیڈیٹ ہوئی۔ انہوں نے پستول رکھی اپنے ہسبینڈ کے سامنے، اور انہوں نے یہ الٹیمیٹم دیا کہ یا میں تمہیں مار دیتی ہوں یا تم مجھے مار دو، مگر یہ فیصلہ کر لو کہ یہ جو بیٹا ہے ہمارا، اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی۔ اور ایونچولی شی واز ٹرائمفنٹ، سنگل مدر ان اے ٹائم جہاں پہ سنگل مدر ہونا بالکل ٹھیک بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ معاشرہ شن کر دیتا تھا ایسی خواتین کو جو سنگل مدر ہوتی تھی، ریڈی ٹو میک ہر اون رولس۔ 15 سال کی عمر میں عابدہ واز آفیشلی نیمڈ ایز دی ایئر اپیرنٹ ٹو دا تھرون آف بھوپال، یعنی نیکسٹ رولر بھوپال کی وہ نیم ہو گئی 15 سال کی عمر میں۔ اور 1935 یعنی 1935 کے آس پاس اسینشلی جو اسٹیٹ تھا بھوپال کا، اور اپنے فادر کی جو کیبنٹ تھی اس کو عابدہ سلطان مینیج کیا کرتی تھیں۔ آفیشیل بزنسز جو ہیں اسٹیٹ کے وہ مینیج کیا کرتی تھی۔ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو جیسے جو بڑے فگرز تھے انڈیپینڈنس موومنٹ کے، ان کے ساتھ ان کی تواتر سے میٹنگز ہوا کرتی تھی، یعنی کہ وہ پرنسس ان ویٹنگ نہیں تھی، وہ ایک رولر ان ٹریننگ تھی، اور وہ ایک سیریس ایڈمنسٹریٹر بھی تھیں، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ان کی جو پرسنل لائف تھی وہ ایک اوپن ریبیلین تھا اگینسٹ ایوری کنونشن آف ہر ٹائم۔ یہ بات بھی قابل بحث ہے کہ وہ فیمیل سیکلوژن کو بھی ریجیکٹ کیا کرتی تھی، مگر ان کے والد کی سپورٹ ان کو حاصل رہی جتنا عرصہ ان کے والد زندہ رہے، اور وہ ایک پاورفل سمبل تھی انڈیپینڈنٹ خاتون کا، انڈیپینڈنٹ مسلم خاتون کا اپنے وقت کی۔ جو انٹرسٹنگ بات ہے ان کی زندگی کے بارے میں وہ یہ کہ اپنی شادی کے بعد جب وہ بھوپال واپس آئیں تو ان کی جو ایڈونچرس سائڈ ہے
وہ نظر آتی ہے ان کی زندگی میں. ایک ڈیکوریٹڈ اسپورٹس وومن, آل انڈیا وومنز اسکواش چیمپئن شپ جیتی انہوں نے. اس کے علاوہ پولو بہت شوق سے کھیلا کرتی تھیں. ایک میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ ہے, آج بھی میل ڈومینیٹڈ اسپورٹ ہے پولو. عابدہ سلطان جو ہیں وہ 1930-1940 کے آس پاس پولو کھیلا کرتی تھیں, اور گاڑیوں کا, اسپیڈ کا ان کو شوق شروع سے تھا, تیز گاڑی کو چلانا, تیز گاڑیوں کو چلانا. اور اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی وہ ایک میوزیکل بینڈ, ایک جیز بینڈ کا حصہ بھی تھی, جہاں پہ وہ پیانو اور ڈرمز بھی بجایا کرتی تھیں. جو لیجنڈ آج اگر آپ تاریخ کو پڑھیں, ویسے تو چونکہ ہم تاریخ کو کم ہی پڑھتے ہیں, مگر جو اصل لیجنڈ ہے عابدہ سلطان کی, وہ دو چیزوں سے ہے. ایک وہ پہلی خواتین کے اندر سے تھیں جن کو ہندوستان کے اندر, بر صغیر کے اندر کمرشل پائلٹ لائسنس دیا گیا, یعنی جہاز اڑانے کا ان کو بہت ہی شوق تھا. اور دوسری انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کو شیر کا شکار کرنے کا شوق تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 73 ٹائیگرز کا انہوں نے شکار کیا بھوپال کے علاقے میں اس زمانے میں, اور شاید آج بھی یہ جو ٹائیگرز ہیں یہ بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. شی واز اے بگ گیم ہنٹر, جو کہ ایک حیرت انگیز بات ہے اگر آپ اس زمانے کے حالات کے بارے میں سوچیں. عابدہ سلطان کی جو لائف کا حصہ ہم نے آپ کو بتایا ہے, وہ شاید ان کا ریبیلیس فیز نہیں تھا. وہ شاید دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ ایک مسلم عورت, ایک شاہی خاندان میں پیدا ہونے والی خاتون جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کیپیبل ہو سکتی ہے, کمپیٹنٹ بھی ہو سکتی ہے, انچارج بھی ہو سکتی ہے اپنی زندگی کا, اور آل ان دا مین وائل اسٹیئنگ کمپلیٹلی کمیٹیڈ ٹو ہر فیتھ. بہت سال لوگوں کا یہ خیال رہا کہ جو نیکسٹ فیوچر ہے بھوپال کا وہ عابدہ سلطان ہے. ظاہر وہ ایئر اپیرنٹ بھی تھی, اور ان کی جو شارپ ایڈمنسٹریٹو اسکلس تھیں ان کی سب رسپیکٹ کیا کرتے تھے. مگر ظاہر ہے کہ تاریخ کے اندر جو 1947 میں پارٹیشن ہوئی, اس کے بعد یہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کی تقدیر بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی. عابدہ نے اپنی لائف کے اندر یہ جو کمیونل رائٹس ہوئے پارٹیشن کے, ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایز اے لیڈر ان کو یہ جو ڈسکرمنیشن سٹارٹ ہو گئی تھی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس اگینسٹ مسلمس, یعنی مسلم اور ہندو اور سکھ جو فسادات تھے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. ان کو ایسے لگا کہ شاید مسلمانوں کے لیے جو نئے بننے والا ملک ہے انڈیا, وہاں پہ شاید جگہ نہیں ہوگی. اور ان کی ظاہر زندگی بھوپال میں تھی, ان کی پہلی جو محبت تھی زمین سے وہ بھوپال سے تھی. مگر شاید ان کے پرنسپلز, ان کی سوچ نے 1950 میں یہ فیصلہ کرنے پہ ان کو مجبور کیا, جس سے تقریباً سب لوگ شاک ہو گئے تھے کہ انہوں نے پاکستان جو ہے وہ مائیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا, یعنی اپنے تخت و تاج کو چھوڑ کے وہ پاکستان آ گئی. یہ ویسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عابدہ سلطان واز دی اونلی ایئر اپیرنٹ جو کسی پرنسلی اسٹیٹ کے تھی, جو انڈیا میں تھی, جو پاکستان مائیگریٹ جنہوں نے کیا تھا. پاکستان آنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک مہاجر کے طور پہ پاکستان آئی تھی, تو ایک عام زندگی انہوں نے گزاری. ایک مناسب سے گھر میں کراچی میں وہ رہا کرتی تھی. یہاں پہ انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ بھی کام کرنے کی کوشش کی. کچھ عرصہ کے لیے عابدہ سلطان جو ہیں وہ پاکستان کی ایمبیسیڈر تھیں برازیل کی طرف, مگر انہوں نے اس کام کو بہت فلفلنگ نہیں سمجھا. مگر ان کی جو ایڈونچرس اسپرٹ ہے انہوں نے کبھی بھی عابدہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایون ان ہر 70 یعنی 70 سال کی عمر میں بھی ان کو سوئمنگ اور ٹارگٹ شوٹنگ کا شوق تھا, اور 86 یعنی 86 سال کی عمر میں بھی ان کو کراچی کی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا. عابدہ کی سٹوری آج بھی ریلیونٹ ہے. انڈیا میں آفیشیلی گورنمنٹ نے ان کو یہ جو لائن آف سکسیشن ہے اس سے ہٹا دیا, اور بھوپال کی جو تھرون ہے, وہ تھرون تو شاید نہیں تھا, مگر بھوپال کی جو ایئر اپیرنٹ تھی وہ ان کی بہن ساجدہ کو قرار دے دیا, جو ریبل پرنسس تھیں عابدہ سلطان, دا پائلٹ, دا ہنٹر, دا لیڈر ہو واز ونس بھوپالز فیوچر. وہ ایک ایگزائل بن کے رہ گئیں تاریخ کے اندر, اور ان کا جو نام ہے وہ ہندوستان کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ایک فٹ نوٹ تاریخ کا وہ بن کے رہ گئی. عابدہ سلطان فائنلی پاسڈ اوے ان کراچی 2002 میں 88 ایئرز آف ایج میں. شی از بیریڈ ان دا گارڈن آف دا اسمال ہاؤس جہاں پہ وہ رہتی تھی, یعنی اپنے ہی گھر کے باغ میں ان کو دفنا دیا گیا. ایک انکریڈیبل زندگی انہوں نے گزاری جو شاید آج اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, مگر ریلیونسی عابدہ سلطان کی میں آپ کو انٹرسٹنگ یہ بتاتا ہوں, انتہائی ریلیونٹ ہے. انفیکٹ آپ نے انڈیا میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا, ون آف عابدہ سلطان's فیملیز ڈسینڈنٹ, ایک عابدہ سلطان یعنی بھوپال کی شاہی فیملی کے ڈسینڈنٹ آج کے مشہور زمانہ ایکٹر سیف علی خان ہے. سیف علی خان کے بارے میں پچھلے دنوں
یہ خبر چلی کہ جو ان کا اینسیسٹرل پیلس ہے یا ان کا جو گھر ہے اس کو انڈین حکومت نے یا انڈین کورٹس نے اینیمی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا۔ آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ سیف علی خان اور عابدہ سلطان اور ساجدہ سلطان کا آپس میں فیملی کنیکشن ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی عابدہ سلطان اور بیگمز آف بھوپال کنیکشن کی وجہ سے اس پراپرٹی کو، چونکہ بھوپال فیملی کے کئی لوگ پاکستان مائیگریٹ ہوئے اور پھر حکومت پاکستان کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، اس کنیکشن کی وجہ سے انڈین کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ سیف علی خان جو ہیں وہ اپنے گھر کو انہیرٹ نہیں کر سکتے، اس گھر کے اونر نہیں ہو سکتے۔ عابدہ سلطان کی جو پرسنالٹی ہے، بیگمز آف بھوپال، بھوپال کے شاہی خاندان کی چھاپ آج بھی ہندوستان میں اونچی آواز اٹھاتی ہے، اور شاید یہ جو گریٹ فیملی تھی، یہ ظاہر ہے شاہی خاندان ختم ہو گئے، ریاستیں ختم ہو گئیں، مگر لوگوں کی زندگی کے بارے میں عابدہ سلطان جیسی لوگوں کی زندگی آج کی نئی بچیوں کو جو ہمارے ملک میں رہتی ہیں، چاہے وہ انڈیا میں رہتی ہوں، چاہے وہ بر صغیر کے کسی علاقے میں رہتی ہوں، یہ ہوپ دیتی ہیں کہ جو اسٹیریوٹائپ ہے جس کے اندر آپ کو یہ معاشرہ رکھنا چاہتا ہے، اس سے مقابلہ کیا گیا۔ بڑی بڑی خواتین ایسی گزری ہیں تاریخ میں جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا، معاشرے سے بھی مقابلہ کیا، سوچ سے بھی مقابلہ کیا، گھروں سے باہر بھی نکلی، عزت کی زندگی بھی گزاری، عزت حاصل بھی کی، تاریخ بھی ان کو یاد رکھتی ہے۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دنیا کو دیکھتے ہیں۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کی کھچڑی پکا کے اس کو اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ سمجھ نہ تاریخ کی ہوتی ہے، نہ مذہب کی ہوتی ہے، نہ دین کی ہوتی ہے، نہ معاشرے کی ہوتی ہے، نہ اکنامکس کی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود 10 گھروں کے خاندان میں ایک کمانے والا ہوتا ہے۔ اتنے مشکل معاشی حالات میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہم یہاں پہ کسی بھی فحاشی کو، کسی بھی ایسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، مگر ہم ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہمارے پاس تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ خواتین نے ریاستی امور بھی چلائے، گھر کے امور بھی چلائے لوگ، اور خواتین نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اندر بھی بہت بڑا حصہ ڈالا۔ یہ تمام کام ایک عورت کر سکتی ہے، وہ اس کو اتنی کیپیبل ہوتی ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اندر ایک پروڈکٹیو رول ادا کر سکتی ہے، مگر ہم اجازت نہیں دیتے، اور ہم ہوتے کون ہیں اجازت دینے والے؟ شاید ہمارے مردوں کو عابدہ سلطان کی کہانی ضرور سننی چاہیے۔ اگر عابدہ سلطان آج زندہ ہوتی تو وہ ہمیں صاف صاف جواب دیتی ہمارے منہ کے اوپر، اور ہم شاید آگے بات بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ہمارے معاشرے کو شاید ایسے رول ماڈلز کی ضرورت ہے، فاطمہ جناح کی طرح کے رول ماڈلز، بے نظیر بھٹو کی طرح کے رول ماڈلز، اور عابدہ سلطان کی طرح کے رول ماڈلز پہنچ چکے۔